سائل ہے محمد شفیق توحیدی، جس کا تعلق ہے پشاور سے۔ اس کا سوال یہ ہے کہ شیعوں کے کفریہ عقائد کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے لفظ شیعہ اور دوسرا ہے لفظ رافضی۔ شیعہ کا لفظ یہ ایک پرانا لفظ ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ لفظ موجود تھا۔ شیعہ، شیعان علی، شیعان علی کا معنی ہے محبان علی۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونچا ہے۔ اس وجہ سے وہ فرقہ، وہ گمراہ فرقہ تھا۔ ابو اسود دؤلی کے اشعار آپ نے سنے ہوں گے، وہ بھی انہی شیعان علی میں سے تھا۔ یقول الارذلون بنو قشیر طوال الدہر ما تنسى علیہ، کہ مجھے بطور تانا کے بنو قشیر کے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا زمانہ گزر گیا اور آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں چھوڑا، بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہو۔ پھر کہتے ہیں احب محمدا حبا شدیدا وعباسا وحمزة او علیہ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پھر کہتے احب الناس کلہم الیہ بنو عم نبی واقربوہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے رشتہ دار ہیں، چچا زاد ہے، یہ سب مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس نے بھی اسی نظریے کو لے کر یہ اشعار کہتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اونچا ہے۔ تو وہ ہے شیعان علی، وہ گمراہ ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے کفریہ نظریات ہیں، تو اس وجہ سے وہ کافر بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر نام ہے روافظ۔ رافضی کسے کہتے ہیں؟ روافظ کے چند نظریات ہیں، اس وجہ سے علماء اہل سنت والجماعت نے روافظ پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ ایک نظریہ روافظ کا یہ ہے کہ وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے قرآن ہے، یہ محرف شدہ قرآن ہے۔ اصل کتاب جو ہے وہ غار میں ہے، امام مہدی جب غار سے نکلیں گے تو وہ کتاب پر ہم پڑھیں گے۔ یہ ان کا نظریہ ہے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ سورۃ النور مجعولہ، کہ اس میں جو سورۃ النور ہے یہ خود بنائی گئی ہے، صحابہ کرام نے بیٹھ کر سورۃ النور کو بنایا۔ اسی نظریے کی وجہ سے وہ کافر ہے۔ جب آپ ان سے کہیں گے کہ تم تو تحریف قرآن کے قائل ہو، اور جو تحریف قرآن کا نظریہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، تو وہ کہیں گے واللہ ہم قرآن کے تحریف کے قائل نہیں ہیں۔ تم ان سے کہو تم جھوٹ بولتے ہو یا سچ، وہ کہیں گے واللہ ہم سچ بولتے۔ تم ان سے کہو تم اپنے مذہب کے اصولوں کی وجہ سے کافر ہو گئے، کیونکہ تمہارے مذہب میں جھوٹ بولنا یہ واجب ہے، جھوٹ بولنا یہ واجب ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے، کتاب اصول کافی میں ہے، لا دین لمن لا تقیۃ لہ، جو آدمی تقیہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اس کا دین ہی نہیں ہے۔ ولا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، اور اس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ جو تقیہ نہ کرتا ہو۔ اگر کوئی رافضی تم سے یہ کہے کہ نہیں نہیں ہم تو تقیہ نہیں کرتے، تو تم ان سے کہو کہ لعنت بیچ خمینی پر، لعنت بیچ خمینی پر۔ آیا خمینی لعنت اللہ علیہ وہ تحریف قرآن کے قائل تھا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط الفاظ کا نسبت کرتا تھا، اس پر لعنت بیچ، تو پھر وہ اس پر لعنت نہیں بیچے گا۔ لعنت بیچ اس لٹریچر پر جس میں صحابہ کرام کے طرف غلط چیزوں کی نسبت کی گئی ہے، اس پر لعنت بیچ۔
کبھی اس پر لعنت نہیں بھیجے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے جب وہ آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرتا ہے کہ نہیں ہم تو تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے، تو وہ تکیہ باز ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ خود ان کی کتابوں میں یہ نظریہ موجود ہے، اگر کوئی ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ ان کی کتاب ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب۔ فصل الخطاب یہ علامہ حسین بن محمد تقی نوری طبرسی کی کتاب ہے۔ اس میں اس نے یہ نظریہ بار بار ذکر کیا ہے کہ ہم یہ جو قرآن پڑھتے ہیں یہ محرف ہے، اصل کتاب وہ غار میں چلا ہے، جب امام مہدی آئیں گے پھر ہم اصل کتاب پڑھیں گے۔ اس کتاب کو چوڑیے، انوار نعمانی ہے، اس شیعوں کا معتبر کتاب ہے، اس میں بھی یہ نظریہ مکتوب ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہے۔ اسی طرح اردو کی ایک کتاب ہے 1000 تمہاری 10 ہماری، عبد الکریم مشتاق کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن اصلی کتاب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے سورۃ الانعام میں کہ اللہ نے سب کچھ اس قرآن میں ذکر کیا، چاہے رطب ہو، یابس ہو، خشک ہو، دانا ہو، سب کچھ ذکر کیا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں پاکستان کا ذکر تو نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن محرف ہے، اردو کی کتاب ہے۔ اگر آپ عربی کی کتاب نہیں پڑھ سکتے ہو تو اس کتاب کو پڑھیو خدا را۔ تو شیعوں کا بنیادی نظریہ تحریف قرآن کا قائل ہونا، اور جو تحریف قرآن کا قائل ہو وہ پکا کافر و زندیق و مرتد ہوتا ہے۔ ایک نظریہ روافض کا یہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کے قائل ہے۔ نعوذ باللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنا کیا تھا، نعوذ باللہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سورۃ النور مجعولہ، یہ جو سورۃ النور ہے صحابہ کرام نے بیٹھ کر بنائی ہے، جبکہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات کے بارے میں پوری سورت نازل ہو گئی ہے، 17 آیت ہے۔ تو جو قرآن مجید کے ایک آیت کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے، جو 17 آیات کا منکر ہو وہ کیسے کافر نہیں ہوگا؟ تیسرا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے کفر کیا تھا، اور جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف کفر کی نسبت کرے وہ بالاتفاق کافر ہے۔ تو ان نظریات کی طرف دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو روافض اور شیعہ ہے یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ کافر ہے۔ اور ان کے ایک اور نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سمجھتے ہیں، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ یکساں تھا، ایک جیسے تھا۔ شیعوں کی کتاب ہے مصباح الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ، اس میں خمینی علیہ اللعنت وہ اپنے استاذ کے کلام کو پیش کرتے ہیں کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے پہلے ظاہر ہو جاتے تو شریعت اس طرح ظاہر ہوتی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئی تھی، اور وہ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبعوث کیے ہوئے پیغمبر ہوتے، یہ اس لیے کیونکہ وہ نبی اور علی اپنی ارواح اور مقام میں یکجا برابر ہے، معنوی اور ظاہری اعتبار سے۔ مصباح الہدایہ صفحہ نمبر 163۔ عربی عبارت یہ ہے، خمینی علیہ اللعنت کہتا ہے کہ قال شیخنا و استاذنا فی المعارف الالہیہ العارف الکامل شاہ ابدی ادام اللہ ذلہ علی رؤوس مریدیہ، کہتے لو کان علی ظہر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأظہر الشریعۃ کما ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکان النبی مرسلا وذلك لاتحادهما في الروحانیت والمقامات المعنویت والظاہریت۔ وہ کہتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیسے ہے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مساوات کا قائل ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں صحابی دونوں کا مرتبہ ایک جیسا ہے، تو اس نے کفر کیا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو تمام انبیاء سے اونچا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ یکساں تھا۔ ان نظریات کی طرف دیکھتے ہوئے ہم روافض پر اور یہ جو شیعہ ہے، خمینی کی جماعت ہے، اس پر ہم کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ کافر، زندیق اور مرتد ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔